البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چوتھے پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو، یعنی کوئی بھی چیز خرچ کریں ثواب تو ملے گا، لیکن اصل نیکی تب ہے کہ جب عمدہ چیز، اچھی چیز جسے خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کے نام پہ دو۔ عموماً ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت سے زائد چیز ہو یا اپنے لیے بیکار ہو یا کوئی چیز بہت گھٹیا ہو تو کہتے ہیں چلو کسی فقیر کو دے دو، کسی مسجد میں دے دو۔ اللہ فرماتے ہیں عمدہ چیز دیا کرو۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے پھر عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو سب سے زیادہ پسند باندھی تھی آپ نے وہ اللہ کے نام پہ آزاد کر دی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پسندیدہ گھوڑا اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے بڑا بہترین باغ جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا، جس کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا، وہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیا۔ تو صحابہ نے عمل کر کے دکھایا کہ جو ہمیں سب سے زیادہ پسند چیز ہے وہ اللہ کے نام پہ دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ کے تو علم میں ہے کہ یہ تمہیں پسند تھی یا نہیں تھی، یہ اچھی سمجھتے تھے یا اس کو برا سمجھتے تھے۔ بے شک ہم دنیا کے سامنے جو مرضی کہیں کہ میں نے اپنی بہت قیمتی چیز دے دی، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے قیمتی نہ دی ہو، اللہ کو تو پتہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات کہی کہ میں تو ملت ابراہیمی پر چلنے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے جو عقائد و نظریات ہیں، جو ان کا دین ہے، میں اس پہ چلتا ہوں۔ اس پہ پھر کچھ یہودیوں نے، کچھ مشرکین مکہ نے، انہوں نے اعتراض کیا۔ ان کا جی آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو یعنی ان کے مذہب میں یہ حرام تھا، تو آپ کیسے ان کے مذہب پر چلنے والے ہیں؟ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ یہ حرام نہیں تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، صرف وہ کھانا حرام ہوا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر خود حرام کیا تھا۔ بیمار ہو گئے تھے تو آپ نے منت مان لی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا مل گئی تو اپنا پسندیدہ کھانا میں اللہ کے لیے چھوڑ دوں گا، تو اللہ نے شفا دے دی۔ تو اس کے بعد اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ پہلی شریعتوں میں منت کے ذریعے سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا یہ جائز تھا، لیکن اسلام میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے یا حرام کو اپنے اوپر حلال کر لے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو چیز شریعت نے حلال کہہ دی وہ ہمیشہ حلال رہے گی، اور جو حرام کہہ دی وہ ہمیشہ حرام رہے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تورات کے اترنے سے پہلے کے واقعات ہیں، تم کہتے ہو جی تورات میں ایسا ہے۔ تورات تو آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ باتیں ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کی۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو لاؤ تورات، اس میں سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ تورات میں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے یا اونٹنی کا دودھ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، جان بوجھ کر جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولے، حدیث پاک میں ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے کوئی حدیث گھڑ کے اور کہا اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں فرمایا، تو
تو وہ پکا جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ کی بات کرتے ہوئے یا اللہ کے رسول کی بات کرتے ہوئے پہلے سوچ لینا چاہیے کہیں میں غلط بات تو نہیں کر رہا۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ پھر فرمایا فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب ملت ابراہیمی پر چلو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و نظریات پر چلو۔ وما کان من المشرکین، اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہودی بھی شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی شرک کرتے ہیں، مکہ والے بھی شرک کرتے، تو تینوں کو کہا گیا کہ تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، تو جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، تو تم تو شرک کرتے ہو۔ یہ شرک اس طرح کرتے تھے کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ تمام فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ تو جنہوں نے اللہ کا بیٹا یا بیٹی مانی تو وہ تو مشرک ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، دنیا میں سب سے پہلا جو گھر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، جو اللہ کے حکم سے بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں پھر وہ گر گیا تھا سیلاب کی وجہ سے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر بنایا گیا سب سے پہلا گھر، فرمایا مبارکن، بڑی برکتوں والا گھر ہے، اور وہدی للعالمین، اور وہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے پوری زمین کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ بیت اللہ کو بنایا ہے، اور وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ صرف بیت اللہ پر 120 رحمتیں برستی ہیں، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو 20 رحمتیں اس پر برستی ہیں۔ 120 میں سے 20 رحمتیں صرف اس پہ برستی ہیں جو صرف بیت اللہ کا دیدار کر رہا ہو، زیارت کر رہا ہو، اور جو طواف کرتے ہیں، جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ رحمتیں ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو وہاں جا کر سب سے زیادہ طواف کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر طواف کی ہمت نہ ہو تو پھر بیٹھ کر بیت اللہ کو دیکھتے رہو تاکہ 20 رحمتوں کے مستحق ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔